بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے یہ بتائیے کہ دنیا میں کیا سب بچے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں؟ اچھا، مثلاً جتنے بچے 2005 میں پیدا ہوئے سب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ بولیے جی، فرق کیا ہوتا ہے؟ گننا شروع کریں۔ رنگ کا فرق ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے بہت گورا، پھر آہستہ آہستہ اس کا رنگ سونلا جاتا ہے۔ کوئی بچہ سیاہ فام ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ اور کیا فرق ہوتا ہے؟ جی، شکلوں کا فرق ہوتا ہے۔ یہ شکلوں کا فرق اور زبان کا بھی فرق ہوتا ہے۔ کوئی بچہ بڑے ہو کر انگلش بولنے لگتا ہے، کوئی اردو بولنے لگتا ہے۔ عمومی طور پر بچے وہ زبان بولتے ہیں جو زبان ان کی والدہ کی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ زبان کا فرق اور رنگتوں کا فرق اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ یہ چیزیں اس کے ہونے کی دلیل ہیں۔ اللہ ہی ہے جو رنگوں میں فرق ڈال دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو شکل و صورت کو بھی ایک سے دوسری کو الگ اور ممتاز حیثیت دیتا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ شہریت میں فرق، کوئی جاپانی ہے، کوئی چینی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی انگلینڈ کا ہے، یہ سب فرق ہے نا۔ اچھا بیٹے، ان جتنے بھی یہ فروق ہیں، فرق کی جمع کیا ہے؟ فروق۔ فارق، ہٹا دینے والا، الگ الگ کر دینے والا۔ یہ جتنے بھی فروق ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ظاہر کے فرق ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں۔ اصل فرق بچوں میں پڑ جاتا ہے جو کچھ وہ دماغ لے کر اس دنیا میں آیا۔ کسی بچے کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ اسے آپ کہیں 10 منٹ بیٹھ جاؤ تو 10 منٹ بیٹھ نہیں سکتا۔ کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا۔ ذہین ہوتا ہے نا، تو وہ نئی سے نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، پٹائی بھی ہوتی ہے، پھر تھوڑے دن رک جاتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس سے بھی بڑی شرارت کرتا ہے۔ تو ذہن کا فرق، یہ جتنے بھی فروق ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فرق وہ ہے جو بیٹے حقیقت میں اللہ کی طرف سے ڈال دیا جاتا ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کوئی تبدیل کر سکے۔ عقل کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، ذہانت کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ بعض بچے اتنے ذہین ہوتے ہیں
کہ آپ ان کے سامنے میتھمیٹکس کی، جیومیٹری کی کوئی شکل، کوئی صورت رکھ دیں، فوراً چٹکی بجاتے میں وہ اپنا کام کر دکھاتے ہیں، بالکل پورا سوال حل کر لیتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، ہے نا، اپنی ذہانت سے کام نہیں لیتے، جو کچھ ٹیچر نے کہہ دیا بس وہی۔ اور پہلی قسم کے بچے وہ ہوتے ہیں جو موجودہ میٹیریل سے ایک نئی دنیا کو جنم دیتے ہیں۔ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، جو بھی حافظہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اس کی بنا پر وہ ایک ایسی چیز، ایسا کام کرتے ہیں کہ انہی جیسے بچے اسی عمر کے، اسی رنگت کے، اسی شہریت کے وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو کچھ فرق تو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، ہم اس کو نہیں مٹا سکتے، اور کچھ فرق ایسے ہوتے ہیں جو ہم خود پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلا کچھ فرق خود ہم پیدا کر لیتے ہیں۔ دو بچے ہیں، دونوں 2005 میں پیدا ہوئے، دونوں کی نیشنلٹی ایک ہی ہے، پاکستانی ہے، دونوں بچوں کا رنگ گندمی ہے۔ اب یہ دونوں بچے بڑے ہو رہے ہیں، ایک کو چوٹ لگی اور اس نے برداشت کر لیا، اور دوسرے کو چوٹ لگی، بس اسی وقت چیخنا چلانا شروع کر دیا، آنسو بہنے لگے۔ تو یہ بعض بچے نواب بھی ہوتے ہیں نا، طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ تو یہ فرق کہ برداشت کر لینا اور رو دینا، یہ فرق ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ یہ فرق بچوں میں خود سے اپنے اندر کی تربیت کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کو پتا چلتا ہے کہ نالا بھر گیا، سیلاب آ رہا ہے، بھاگ پڑتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے نالا بھر گیا، سیلاب آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں کو کیسے بچانا ہے، چیزوں کو کیسے بچانا ہے۔ اسی لیے بیٹے، جو فرق آپ خود ڈال سکتے ہیں نا، اس فرق میں آدمی کو ترقی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بچہ ہے، اسے تھپڑ ایک مار کے دیکھو، وہ تو 10 تھپڑ مارے گا۔ اور ایک بچہ ہے جو تھپڑ سہ لیتا ہے، خاموش رہتا ہے، اور کہتا ہے جب وقت آئے گا نا اس کا جواب دینے کا، تو پہلا جواب تو تمہیں میں دوں گا۔ وہ انتظار کرتا ہے، جذباتی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ اس تھپڑ کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا۔ اسی طرح بیٹے، جو فرق آپ خود ڈال سکتے ہیں، حتیٰ کہ بھائیوں میں فرق ہو جاتا ہے، وہ ایک بہت آسان سی چیز ہے، اور وہ ہے، اچھا پہلے تو آپ بتائیے کون کون سے فرق ہم خود ڈال سکتے ہیں؟ رنگ کا فرق آپ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، نیشنلٹی کا فرق آپ ڈال سکتے ہیں؟ پیدائشی طور پہ تو نہیں پڑ سکتا نا، پاکستان میں پیدا ہوئے پاکستانی ہے بنیادی طور پہ۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کسی اور ملک میں جا کر وہاں کی نیشنلٹی لے لے۔ اچھا، آپ اور کس چیز میں فرق نہیں ڈال سکتے؟ نسب میں، باپ دادا، اب جو جس کا ہے سو ہے۔ اور جن میں آپ فرق ڈال سکتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ بولیے۔ مثلاً بیٹے، ایک بچہ جو بھی پیسے اسے گھر سے ملتے ہیں وہ اس کو محفوظ رکھتا ہے اور کہتا ہے جب ضرورت پیش آئے گی تب خرچ کروں گا۔ اور دوسرا بچہ تلی میں آیا، گلی میں لگایا۔ آپ سمجھے اس محاورے کو؟
تلی میں آیا. تلی کیا ہوتا ہے؟ تلی یہ. اور تلوا کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ بالکل ٹھیک کہا کسی نے. پاؤں کے نیچے کا حصہ تلوا. اور ایک بڑا مشہور گھی ہے جس میں مختلف اشیاء کی تلائی ہوتی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ بہت آسان ہے. دیکھیں بیٹے, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نام بہت آسان رکھا جاتا ہے, لیکن لوگ غور نہیں کرتے. مثلا جیو جنگ گروپ جو ہے, انہوں نے اپنے چینل کا نام یہ رکھا ہے نا, تو جیو کیا ہے؟ دعا دینا ہے کہ جیتے رہو. جیو. اب سمجھ آئی کتنا آسان لفظ ہے, لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں. اور جیو کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خوش رہو. دعا کے بعد ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے کہ مطلب وہ تلقین ہے لوگوں کو, نصیحت ہے کہ خوش رہو. یہ نصیحت کی کتابیں بہت اچھی ہوتی ہیں, انہیں آپ پڑھا کیجئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن ملک جو سلجوقی تھا, اس کے نام ایک خط لکھا ہے, نصیحت الملوک. بادشاہوں کے نام انہوں نے خط لکھا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں بیٹے علم کے علاوہ دو ایسی چیزیں تھیں کہ ان کے زمانے میں جتنے بھی علماء تھے نا, سب سے بڑا آدمی امام غزالی کو ان دو چیزوں نے بنا دیا تھا. ایک تو ان میں اخلاص تھا, جو کام کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے. یہ ہمیشہ کرنا چاہیے. آدمی جتنے بھی نیکی کے کام کرتا ہے صرف اللہ کے لیے کرنے چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ میری پرسنالٹی بن جائے گی, لوگ دیکھیں گے, باقی میرے کچھ بھی نہیں, اللہ کے لیے. اور دوسرے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمت بہت بلند تھی. اتنی بلند ہمت تھی کہ انہوں نے پڑھا, پھر انہوں نے محنت اور مجاہدہ کیا, اور مسجد اقصیٰ کے ایک ستون کے اوپر ایک چوبارہ بنا ہوا تھا. زندگی کے 8-10 سال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تنہا وہاں پڑے رہے. اور پھر غزالی ایک وقت آیا ہے جب پبلک کے سامنے آئے ہیں. اہل السنہ میں سے غزالی اور اہل تشیع میں ملا صدرہ جو تھے. بھئی ملا صدرہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. ملا صدرہ کی کئی کتابیں ہم نے پڑھی. کمال ہے بیٹے اس فلسفی پہ, کمال ہے. ملا صدرہ جب آپ پڑھے ہو نا تو کسر الاسنام, بتوں کا توڑنا, ان کی ایک کتاب ہے, یہ پڑھیے گا. اب جب ملا صدرہ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کی گہرائی کیا ہوتی ہے, ڈیپتھ کیا ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ہیرا, جواہرات, جو سمندر کے بیچ میں کبھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ قیمتی پتھر سمندر کے بیچ میں سے نکالتے ہیں نا, تو وہ ہوتا تو ذرا سا چھوٹا سا ہے, لیکن سمندر کی تہہ تک پہنچا ہوا ہوتا ہے, اسے سب پتا ہوتا ہے سمندر میں کیا. اور ایک کدو آپ کبھی پھینک دیں تو یہ کدو پانی پہ تیرتا رہتا ہے, اسے نیچے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیچے ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے علم کی ڈیپتھ اور گہرائی میں جاتے ہیں ہمیشہ. غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سلجوقی شہزادے کو, بادشاہ کو, محمد بن ملک کو یہ خط لکھا تھا, اور انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ بادشاہ کی اصل ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور کیا کام کرنے چاہیے. اس لیے بیٹے جو چیز آپ کو دوسروں سے بلند کرتی ہے, اپنے ہم عمروں سے بلند کرتی ہے, وہ کئی ایک چیزیں. ان میں سے ایک چیز وقت کی پابندی. ٹھیک ہے,
آپ اپنی طبیعت کو ایسا بنائیں کہ وقت کی پابندی یہ بہت ضروری ہے. جو ٹائم آپ نے دیا ہے، مثلاً 5 بجے ملیں گے، بس اس کے بعد 3-4 منٹ 5 منٹ حد ہو گئی، بس انتظار کیجئے، چل پڑی. 3:05 ہو گئے تو رکا چھوڑائیے کہ 3 بجے ملنے کا وقت تھا، 3:05 پر میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں. ہمیشہ وقت کی پابندی کیجیے. یہ وقت کی پابندی آپ کو آپ کے اور دوستوں سے اوپر اٹھا دے گی، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ 3 بجے نہیں پہنچا تو ٹریفک بہت زیادہ تھی، عین ممکن ہے کہ وہ سویا ہی رہ گیا، عین ممکن ہے کہ اس کی اپنی طبیعت میں وقت کی پابندی نہیں. زندگی آپ کی ہے، وقت آپ کا ہے، دوسرا 5 منٹ کے بعد 6 منٹ بھی آپ کا لے رہا ہے، خراب کر رہا ہے. کیا ضرورت ایسی پیش آ گئی بیٹے؟ ہمیشہ وقت کی پابندی دوسروں سے ممتاز کر دیتی. وقت کی پابندی بیٹے اتنی ضروری ہے کہ بیلجیم ایک ملک کا نام ہے، اور نیپولین کیا کہا؟ بیلجیم، نیپولین کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ ارے یار، نیپولین تو بہت بڑا فرانس کا بادشاہ تھا. بہت چھوٹا قد تھا نیپولین کا. ایک اس کا قد چھوٹا تھا، اور ایک اس کو مرگی تھی. مرگی کا آپ کو پتہ ہے نا، دورہ پڑتا ہے. 1769 میں پیدا ہوا تھا. ہمارے ہاں اس وقت مغلوں کا زوال تھا، کیونکہ 1707 میں سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور ان کا انتقال کیا ہونا تھا، مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کا سورج ڈوب گیا. ہم کئی مرتبہ جب بھی فرانس گئے نیپولین کے مزار پہ ضرور گئے. بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، نیپولین بوناپارٹ. نیپولین بوناپارٹ. اور پھر کچھ زیادہ عرصہ جیا بھی نہیں. یہ سمجھ لیں کہ 1769 میں پیدا ہوا، اور 70 سمجھ لیجئے تو 30 برس یہ ہو گئے، اور 1821 میں اس کا انتقال ہو گیا. 50 برس کی تقریباً اس کی عمر ہوئی. 50 ہوئی نا کہ 40 ہوئی؟ جی 52. بہت اچھے. تو اس کا انتقال ہو گیا. لیکن آدمی بڑے غضب کا تھا. نیپولین اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس نے اپنے زمانے میں یورپ کے بڑے بڑے ملکوں کو شکست دے دی. فرانس کو بڑھایا، اور فرانس کی حدود جو تھیں وہ دور دور تک پھیل گئیں، اور لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا. فرانس کا جو انقلاب تھا، فرینچ ریولیوشن، اس نے دنیا پہ بہت اثرات ڈالے. کئی مرتبہ خیال میں آتا ہے کہ آپ جب بڑے ہو جائیں تھوڑے سے اور آپ یہاں پڑھیں تو ہم کس دن فرینچ ریولیوشن کو بیان کریں کہ فرانس میں انقلاب کیسے آیا تھا، اور اس فرینچ ریولیوشن نے دنیا میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کی. انقلابی اٹھے، انہوں نے اس وقت کے لوگوں کو ختم کیا. پھر اس کے بعد جو ان انقلابیوں کو چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے بڑوں کو بھی مار دیا. اور پھر اس کے بعد فرانس نے جو ترقی کی اور جو نظام درست کیا، وہ نظام ان کا بہت اچھا چلا. نیپولین کے ساتھ بیٹے یہ ہوا کہ جب اس نے بہت سے ممالک فتح کر لیے تو اس کے بعد اس نے عالم اسلام کا رخ کیا، اور عالم اسلام کا رخ ایسے کیا کہ وہ مصر پہنچ گیا. مصر کا جتنا اس کا زمانہ تھا
بچوں جو آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں نا، اس بات کو لکھ لو جا کے کہیں اور یاد رکھنا. جب فرانس سے نکلا ہے اور پہنچا ہے مصر، تو اس نے مصر میں پہنچ کے مالکی فقہ کا مطالعہ کیا، اور اس نے فرانس میں، اسپین میں، ان علاقوں میں جن مسلمانوں کو دیکھا تھا، یہ بات اس کے ذہن میں رہتی تھی، اور ذہن اس کا نیپولین کا بہت اچھا تھا. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے یاد ہوتی تھیں کہ میری فوج میں کتنے گھوڑے ہیں، کتنے گھوڑے ہیں جن کا نال ٹوٹا ہوا ہے. نال کس کو کہتے ہیں؟ نال کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کے نیچے کون بول رہا ہے؟ پاؤں کے نیچے جو چیز لگی، پاؤں کے نیچے جو چیز لگی ہوئی ہوتی ہے. کس کے پاؤں کے نیچے؟ تو یوں کہیے، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سٹیل کی، لوہے کی، اسی طرح کی تقریباً بیضوی شکل کی، انڈے کی شکل کی ایک چیز لگا دیتے ہیں. تو گھوڑا جب دوڑتا ہے نا صحیح، تو اس سے چنگاریاں بھی نکلتی ہیں، اسے کہتے ہیں نال. اور پرانے زمانے میں بادشاہ کو کوئی گھوڑے کی نال پیش کر دیتا تھا اپنے بادشاہ کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے گھوڑے اب آپ کے ہو گئے، میری سلطنت اور طاقت سب ختم ہو گئی، اب آپ ہی آپ ہیں، میرا کوئی اختیار باقی نہیں رہا. جنرل وینٹورا آئے تھے رنجیت سنگھ کے پاس، اور رنجیت سنگھ نے اس کے ذمے کیا کہ بالا کوٹ میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک ہے، اس کو ختم کرنا ہے. تو وینٹورا کی ملاقات ہوئی مولانا محمد اسماعیل شہید، جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے. اور ملاقات کہاں ہوئی؟ اٹک میں. آپ پشاور کی طرف جاتے ہیں نا، تو وہاں آپ کو ایک روڈ ملے گی جو اٹک، جی سارا پل لوہے کے، سارا پل لوہے کا ہے. اٹک کا پل جو اٹک کا پل، ہاں لوہے کا تو تھا، اب اسے تبدیل نہیں کیا، اب بھی لوہے کا ہے. ہوگا یقیناً یقیناً. ہم نے دیکھا ہے، یہیں کہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی، اسی علاقے میں. تو جنرل ونٹورا نے کہا کہ آپ اپنے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑا مجھے دے دیں. انہوں نے پوچھا کوئی کام ہم سے ہو؟ تو اسے کہا گھوڑا دے دیں. تو حضرت نے گھوڑا دینے سے انکار کر دیا، میں کچھ اور کیے. اس نے کہا گھوڑے کی نال دے دیں. تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہنسے. وہ کہنے لگے ہم جانتے ہیں کہ کوئی آدمی جب کسی کے گھوڑے کی نال مانگتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں رنجیت سنگھ کو جا کے دوں گا کہ وہ لوگ شکست کھا گئے ہیں، اور رنجیت سنگھ کو جا کے بتاؤں گا کہ ہم ان کی مملکت پر یا ان کی تحریک کو مٹا کر ان کی جگہوں پہ جن علاقوں میں وہ ہیں وہاں پر قبضہ کر لیں گے. تو نیپولین اتنا بڑا دماغ تھا، پتہ ہوتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں میری فوج میں اور کس فوجی کے پاس کون سے کپڑے ہیں. یہ سب چیزیں اسے یاد رہتی تھی. ایک مرتبہ غالباً یہ واقعہ مدت ہوئی پڑا تھا، آپ دیکھیے گا تاریخ میں، امید ہے ایسے ہی ہوگا. اس کا ایک فوجی تھا، اور اس فوجی کے متعلق آیا کہ وہ شراب پیتا ہے. یہ جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں نا بیٹے، یہ بزدل لوگ کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو، نشے کے بعد کیا ہوتا ہے، آدمی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی نا، تو اپنے آپ کو ڈرپوک آدمی ہے، حالات کا مقابلہ کر نہیں سکتا، نشے میں جا کر
وہ چاہتا ہے بس بالکل ایک طرف، نہ مجھے کوئی پوچھے، نہ مجھے پتہ چلے، نہ سمجھ آئے دنیا میں آگ برس رہی ہے کہ اولے برس رہے ہیں، پانی ہے کہ خشکی ہے. وہ ایک بے خودی کی کیفیت چاہتا ہے. غالب نے بھی کہا، یہ شعر آپ کی سمجھ میں بڑی مشکل سے آ سکتا ہے، لیکن غالب نے کہا ہے کہ میں سے غرض نشاط کس روح سے آکو ہے، میں سے غرض نشاط کس روح سے آکو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. تو نیپولین نے کہا کہ اس سپاہی کو پکڑو. سپاہی کو پتہ چل گیا، اس نے ساری بوتلیں سب چیزیں توڑ دی. تو جو لوگ اس کے پہ نظر رکھے ہوئے تھے انٹیلیجنس کے، ایک دن یہ سپاہی شراب لے کے آیا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے نیپولین کے دربار میں پیش کر دیا. نیپولین نے اسے بہت ڈانٹا کہ میرا سپاہی اور شراب پیتے ہو، اور جنگ کے وقت کیا کرو گے، اور یہ کیا ہو گیا، اور تم کتنے نالائق ہو. اب اسے پتا تھا کہ نیپولین اگر کہہ دیا مار تو میں مارا جاؤں گا، اگر کہا جیل میں ڈال دو تو جیل میں ڈال دیا جاؤں گا. تھا وہ سپاہی بڑا ذہین، اور کہنے لگا نیپولین بادشاہ سلامت، میں تو شہد کی بوتل لے کے آیا ہوں. اس نے کہا شہد کی بوتل کہاں ہے، یہ تو شراب ہے. تو اسے فوراً بوتل جو پکڑی گئی تھی زمین پہ رکھی اور ہاتھ اٹھا دی اور کہنے لگا اللہ اگر میں سچ کہتا ہوں تو اسے اصل حال میں رہنے دے، اور اللہ اگر نیپولین بادشاہ جھوٹ بولتا ہے تو اس شہد کی بوتل کو شراب میں تبدیل کر دے. اس نے کہا سر بوتل کھول لیں. بوتل کھولی، جو ہی تو شراب کی بو آئی. تو نیپولین نے کہا یہ اس کا اللہ نے میری دعا قبول کر لیا، یہ شہد تھا اور دیکھیں آپ اللہ نے اسے شراب بنا دی. والعیاذ باللہ. نیپولین ہنسے اور اسے معاف کیا، ان کا آئندہ نشہ نہ کرنا، لیکن میں تمہاری ذہانت سے متاثر ہوں. بیٹے بالکل اسی طرح کی ایک بات جب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک تحریک چلائی تھی تو ان کے اب جو موجودہ وزیر ہیں، کیا نام ہے، گنڈا پوری ڈیر اسماعیل خان کے ہیں نا، امین گنڈا پوری، کیا نام ہے اس کا، لمبے لٹیں اور بال رکھے ہوئے ہیں، اسے پولیس نے پکڑ لیا. ان میں سے اکثر لوگ نشہ کرنے والے ہیں بیٹے، ان پڑھ ہیں. ان میں سب سے بڑا عیب ان پڑھ ہونے کا ہے. عمران خان کے جتنے دوست احباب ہیں ان میں ایک آدمی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ سب ان پڑھوں کی جماعت. اس سے بھی بڑی بات ان میں اللہ کا خوف نہیں ہے، خدا سے نہیں ڈرتے. شرابیں لاتے ہیں، اور وہ پرویز خٹک وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے چرس پیتا تھا. یہ اس کردار کے اتنے بدتر لوگ ہیں لیکن ہم پہ مسلط ہیں. ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو صالحیت عنایت فرما. اللہ وہ حکمران بنا جو صالح اور نیک لوگ. یہ سب نشہ کرنے والے، یہ سب جھوٹ بولنے والے، اور جھوٹوں میں بڑا جھوٹا پرائم منسٹر، بڑا جھوٹا ہے یہ عمران خان. دیکھو سنو سب تمہیں پتا چلے گا. ٹھیک ہے بیٹے. اور وہ امین گنڈا پوری تھا، شاید یہی اس کا نام ہے، وہ شراب لے کے آیا تھا، پکڑی گئی. تو پولیس والے نے جب پکڑا تو اس نے کہا شہد کی بوتلیں. شاید اس نے بھی نیپولین کا قصہ سنا ہوگا. اس لیے بیٹے یہ جو سیاسی قیادت ہے نا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ڈھنگ سے بات کر سکے. ان پڑھ لوگ ہیں بیچارے، صرف حب جاہ نے، کرسی اور اقتدار کی ہوس نے انہیں انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیا. یہ انسان بھی نہیں ہے. یہ جھوٹ اور یہ
یہ اپنی حب جا یہاں تک لے گی۔ تو نیپولین بڑا ذہین آدمی تھا۔ جب وہ مصر آئے ہیں تو اب بیٹے زندگی نہیں رہی اتنی کہ ہم لوگ اس پہ تحقیق کریں۔ جو ان کا اپنا علاقہ تھا فرانس، اسپین، یہاں پہ مسلمانوں کی اب تک مالکی فقہ ہے۔ ہم کئی مرتبہ فرانس گئے، ان علاقوں میں تو جہاں بھی نماز پڑھی مالکی فقہ کے مطابق نماز پڑھاتے۔ یہاں بھی تو ایک بچہ ہے فرانس کا، ابو بکر کہاں گیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں مسلمانوں کو ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ مالکی فقہ جو ہے نا بیٹے، یہ ہمارا خیال ہے کہ اس نیپولین نے فرانس میں آ کر پڑھی ہے، مصر میں آ کر پڑھی ہے۔ اس لیے اس نے جو بھی قوانین اپنے ملک کے بنائے، فرانس کے قوانین، وہ بڑی حد تک فقہ مالکی سے لیے گئے۔ اب اتنی عمر نہیں کہ ہم اس پہ تحقیق کریں، اور تم لوگ یاد رکھو، کبھی تمہیں یاد آئے تو تم فرینچ پڑھو، اور فرینچ پڑھنے کے بعد نیپولین نے فرانس میں جتنے قوانین میں تبدیلی کی ہے یا جو قوانین تھے اس کا مالکی فقہ سے مقارنہ کرو، مالکی فقہ سے تقابل کرو، تو تمہیں معلوم ہوگا انشاءاللہ یہ ہماری بات صحیح نکلے گی کہ اس نے بہت سے قوانین فقہ مالکی سے لیے، مسلمانوں کو اس نے پڑھا۔ نیپولین میں ایک کمال کی بات تھی، وقت کا بڑا پابند تھا، اور بیلجیم کی لڑائی میں وہ شکست کھا گیا صرف 2 منٹ کی تاخیر سے۔ اس نے فوج کو ایک طرف بلایا، آرٹلری توپ خانہ جو بھی اس زمانے کا تھا، اس نے انہیں فائرنگ کا حکم دیا۔ 2 منٹ وہ فائرنگ لیٹ ہو گئی، دشمن نے ان 2 منٹوں میں فائدہ اٹھایا اور نیپولین کو ہرا دیا۔ اس لیے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا بیٹے، ان میں ایک چیز وقت کی پابندی ہے کہ ہمیشہ اپنے وقت کو صحیح چیز میں استعمال کرنا ہے، اور دوسروں کو یہ اجازت نہیں دینی کہ وہ آپ کا وقت خراب کرے۔ نیپولین کو پھر 1821 میں کینسر ہو گیا تھا، سٹمک کا، معدے کا کینسر ہو گیا تھا، اور اسی میں وہ دنیا سے چل بسا۔ لیکن بندہ بہت بہت عظیم لوگوں میں سے ایک عظیم آدمی شمار کیا گیا ہے۔ ہم جب بھی پیرس میں گئے اس کی قبر پہ گئے ایسے ہی، اور وہ کاش ایسے ہی آتا ہے بیٹے، اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، لیکن ایسے ہی آتا ہے خیال کبھی کبھی کہ کاش وہ آتا ہندوستان بھی، اور یہاں اس کا پالا پڑ جاتا اگر سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ سے، تو پھر پتہ چلتا کہ بڑے آدمی کیسے ہوتے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کے انتقال 1707 میں ہو گیا تھا، تو 1707 کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ 69 میں پیدا ہوا نا، تو 7 آپ کم کر دیں تو 62 برس کا یہ فاصلہ تھا۔ لیکن آدمی بڑے کام کا تھا، بہت سی چیزیں اس سے بہت کام کی ہیں، اور ظاہر ہے بیٹے انسانی شخصیت میں کمزوریاں بھی ہوا کرتی ہیں، کمزوریاں بھی تھیں، لیکن اس کا ذکر نہیں کرنا۔ تو بڑے لوگ وقت کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ آپ ابھی سے عادت بنائیں گے، پھر جا کر آپ کو۔ اور نیپولین سے کسی نے پوچھا ایک سوال، اس نے کہا آپ کو اتنی چیزیں یاد کیسے رہتی ہیں کہ میری فوج کتنی ہے، اس میں کتنے سپاہی ہیں، کس کے بوٹ کے تسمے نہیں ہیں، اچھا کون سپاہی ہے جو نشہ کرتا ہے، کون سپاہی ہے جو صبح سویرے اٹھتے ہیں، کتنے لوگ، اسے سب یہ یاد تھی۔ تو اس نے اس کا جواب دیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے دماغ کو جنگ نہیں بنایا۔ اب آئی نا بات، جنگ کسے کہتے ہیں؟ JUN کے جنگ، ایک جنک فوڈ بھی ہوتا ہے، کہیے جنک فوڈ آپ نے کبھی کھایا ہے؟ آپ نے کبھی کھایا ہے؟
اردو میں سے کہتے ہیں علم غلم، یہ بھی کہتے ہیں۔ مثلاً بن لے کے اور اس میں شامی کباب رکھ کے کھانا، کولڈ ڈرنکس پینا، یہ ساری ایسی فوڈ ہے جو علم غلم ہی ہے۔ کھانے کی کیا چیز ہوتی ہے اس میں جو انسان میں غذائیت کو پیدا کرے، تو اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں خالص لفظ کباڑ، کباڑ خانہ، کباڑیا، کاف کی زیر کے ساتھ۔ کباڑ کا نام سنا ہے کیا؟ کیا ہمیں بتائیے۔ کباڑ کا لفظ اصل میں ہندی سے اردو میں آیا اور کباڑ کا لفظ ڈس یوزڈ آرٹیکلس، اور کباڑیا وہ شخص کباڑیا جو بیکار چیزوں کا کاروبار کرتا ہے، اور کباڑ خانہ لمبر روم، LUMBER، لمبر روم، کباڑ خانہ، جنک فوڈ جو عام طور پہ لوگ کھانے کے لیے استعمال نہ کرتے ہوں، فضول قسم کے کھانے۔ تو اس نے کہا نیپولین نے کہ میرا جو دماغ ہے یہ کباڑ خانہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں ڈالتے جاؤ، ہر چیز فضول خراب چیزیں۔ کہ بعض بچوں کو عادت ہوتی ہے اپنے گھر میں نا مختلف چیزیں وہ جمع کرتے رہتے ہیں، اگرچہ کبھی کام آ جاتی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ارینجڈ کہ پلیٹیں یہاں رکھی ہیں، پیالیاں یہاں رکھی ہیں، یہ چیز یہاں رکھی ہے، آپ اندھیرے میں بھی اٹھ کے چلے جائیں تو وہ چیز لے کے واپس آ جائیں گے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز گھر میں یہاں پہ رکھی ہوئی۔ مثلاً گھر والے تولیہ ایک جگہ لٹکا دیتے ہیں، ایک جگہ کینچی رکھ دیتے ہیں، ایک جگہ ٹیلی فون کے ساتھ پینسل اور ڈائری رکھ دیتے ہیں، یہ سب چیزیں کر دیتے ہیں نا۔ یہ ارینجڈ لائف ہے، یہ انسانوں کی زندگی ہے۔ اور ایک بچہ گھر میں پین پھینک دیا، پتہ نہیں اب پین کو ڈھونڈتے پھرو کہ اس کا پین کہاں گیا، پھر اسے لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو اب کاغذ ڈھونڈ رہا ہے، یا اللہ کاغذ ہی نہیں مل رہا، وقت ضائع کرتا ہے نا۔ تو یہ جو کباڑ خانہ ہوتا ہے، کباڑیے کا مال وہ اسی طرح آتا ہے کہ جو ہوا بس پھینک دیا۔ جب کوئی آیا اور آ کے پوچھا جی فلاں چیز آپ کے پاس ہے، اچھا دیکھتے ہیں، پھر وہ ڈھونڈتا رہے گا، پھر نیچے سے کہیں سے جا کر ایک ڈبیا ایک چیز نکالے گا اور آپ کو کہے گا کہ یہ چیز ہے آپ کی۔ تو اس لیے اس نے نیپولین نے بہت اچھا جواب دیا، اس نے کہا میرا دماغ ہے کوئی کباڑ خانہ نہیں، میں ہمیشہ چیزوں کو ارینجڈ اپنے دماغ میں رکھتا ہوں، اور وہ چیزیں جو استعمال کی نہیں ہوتی، ڈس یوزڈ آرٹیکلس، انہیں اپنے دماغ سے نکال دیتا ہوں۔ یہ ہے دماغ کا صحیح استعمال۔ اگر آپ وقت کی پابندی کریں گے اور اپنے دماغ کو جنک ڈس یوزڈ آرٹیکلس اس کا لمبر نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر بیٹے آپ اپنے دوستوں سے، اپنے معاصرین سے، اپنے کلاس میں زیادہ آگے چلتے ہیں۔ وہ ایک ہی سن میں پیدا ہوئے ہیں، وہ ایک ہی جگہ پہ پیدا ہوئے ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ٹائم کی کیا اہمیت ہے اور آپ ٹائم میں کتنی پابندی کرتے ہیں۔ نیپولین کو بہت سمجھنے والے جو انڈیا میں تھے، ان میں بیٹے ایک شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی۔ مولانا آزاد نے نیپولین کو پڑھا تھا، اس سے ان کی تحریرات آپ پڑھیں نا تو آپ کو وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا نے فرانس کے انقلاب کو اور نیپولین کو کتنی گہری طرح پڑھا تھا۔ عبدالرزاق ملیح آبادی تھے، انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ اسلامیہ اور مدرسہ عالیہ کلکتہ میں۔
جب انہوں نے مدرسہ عالیہ کلکتے میں قائم کیا تو 250 طلباء انہیں مل گئے. یہ قائم اصل میں تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا تھا، لیکن یہ وہاں تھے. تو عبدالرزاق ملی آبادی جو تھے، انہیں مولانا آزاد نے اپنا سیکرٹری رکھ لیا تھا. وہ کہتے تھے مولانا کی جو بہت چیزیں انہوں نے بہت اچھی بہت خوبصورت چیزیں کہ عبدالرزاق ملی آبادی کو آپ پڑھیے. ملی آباد ایک قصبہ ہے، بڑا گاؤں ہے، بڑا قصبہ ہے، یہ کہہ لیجئے لکھنؤ کے قریب. ہم وہاں گئے تھے. جوش ملی آبادی کا گھر دیکھا جو اردو کے ایک بڑے عظیم شعراء میں شامل ہوتے ہیں، شمار کیا جاتا ہے. وہاں پر باغات دیکھے، وہاں پر آم کے باغات دیکھے. تو ملی آباد ایک جگہ. تو عبدالرزاق ملی آبادی نے لکھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اتنے تنہائی پسند اور اتنے پبلک سے گریزاں تھے، عوام سے گریزاں تھے کہ لوگ کہتے تھے کسی طرح مولانا کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے، کسی طرح مولانا ہاتھ ملا دے. اور مولانا ساری دنیا سے کٹے ہوئے، اپنا مطالعہ، اپنا پڑھنا لکھنا. تو عبدالرزاق اصل میں تو خان تھے. ایک مرتبہ بہت سے لوگ ملنے کے لیے مولانا آزاد سے آ گئے تو انہوں نے کہا تم اپنی پٹھانی کب دکھاؤ گے، میری جان چھوڑاؤ. اب لوگ تھے کہ تلے ہوئے تھے مولانا سے ملنے کے لیے، مولانا نہیں ملے. اور ہوا یہ کہ شام کو 5 بجے گاندھی جی خود آ گئے مولانا سے ملنے کے لیے. گاندھی جی سے کیا مراد ہے ہماری؟ کہ یہ مہاتما گاندھی، مہاتما گاندھی. مہا کا مطلب ہندی میں بڑی چیز، آتما روح، بڑی شخصیت، گریٹ پرسنالٹی، اس سینس میں استعمال ہوتا ہے. مہاتما گاندھی کا اصل نام کیا تھا بیٹے؟ یہ ہم جب آپ کی عمر کے تھے نا تو اس وقت ایک ہمارے ٹیچر تھے، انہوں نے کسی سے پوچھا اور ہم تھے ہی ایسے نالائق، وہ سمجھتے تھے یہ تو بالکل ہی نالائق ہے. تو ہم سے نہیں پوچھا، کسی سے پوچھا. تو انہوں نے کہا اس سے کہ کل مہاتما گاندھی کا اصل نام بتانا ہے. اب اگلے دن کلاس میں انہوں نے بہت سے بچوں سے پوچھا، ہم سے نہیں پوچھا، اس لیے کہ ان کی نظر میں ہم بہت ہی نالائق تھے. ہم بھی چپ رہے. آخر پہ وہ اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے سارے بچوں سے کہا کہ تم میں سے کسی کو نام پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی پتہ ہے تو ہاتھ کھڑا کر. ہم نے کر دیا. بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں مہاتما گاندھی کا اصل نام پتہ تھا. اس لیے بیٹے کہ ہم پھر گھر آئے اور ہم نے تلاش کیا، والد صاحب سے پوچھا اور جگہ، پھر جا کر ڈکشنری میں دیکھا، پھر ہم نے کہا اچھا اس کا اصل نام یہ تھا. آپ کریں گے؟ تلاش کر کے لائی. پھر اس کے بعد ہماری تھوڑی بہت عزت کرنے لگے تھے کہ یہ بچہ تھوڑا تھوڑا کتابوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے، ایسے ہی ہوا کرتا ہے زندگی میں. محنت، کام، انسان بڑے بیٹے کوئی آدمی بڑا نہیں ہوتا، کام اسے بڑا بناتا ہے. کوئی آدمی بڑا نہیں ہوتا، کام اسے بڑا بناتا ہے. حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ساری عظمت کے باوجود نبوت جب ملی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ اتنی عظیم الشان ہستی ہے جسے ہم نے نبوت دی ہے، کام بڑا بناتا ہے. کوئی بڑا نہیں ہوا کرتا. جو کام اس نے کیے ہیں وہی اسے بڑا بنائیں گے یا اسے چھوٹا بنائیں گے. تو اس لیے بیٹے وہ جو مولانا آزاد سے ملنے گاندھی جی آ گئے، 5 بجے پہنچے. تو
عبدالرزاق ملی آبادی نے لکھا ہے کہ میں گیا اور میں نے مولانا آزاد سے کہا کہ مہاتما گاندھی جی آئے، باپو بھی اسے کہتے تھے، باپو آئے اور ان سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا وقت تو طے نہیں ہوا، صاف انکار کر دیا ان کا، میں نہیں ملتا، وقت ہی نہیں طے ہوا۔ مہاتما گاندھی بہت بڑی شخصیت تھی ہندوستان کی۔ تو انہوں نے کہا پھر میں انہیں کیا کہوں؟ تو فرمایا کہ جاؤ اور انہیں کہو کہ میں مصروف ہوں، نہیں مل سکتا، اگر ملاقات چاہیے تو کل صبح 9 بجے تشریف لائیں۔ تو میں ذرا سا جھجکا اور میں نے کہا یہ کہہ دوں؟ تو انہیں بہت تیز نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ مہاتما گاندھی کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ جا کے انہیں کہو کہ بغیر وقت لیے آئے ہیں اور اگر ملنا ہے تو کل صبح 9 بجے تشریف لائیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے جا کے گاندھی جی سے کہا، ہنسے اور بالکل چلے گئے، اور اگلے دن صبح 9 بجے پھر وہاں سے ملنے کے لیے آئے۔ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ جو اپنا وقت کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ برباد کرے، اور صرف وقت ہی نہیں، وہ کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ تم میری زندگی برباد کرو اور بعد میں تمہیں بددعائیں دوں، گالیاں دوں اور روتا رہوں۔ ہم پھر دہرائیں، بڑے لوگ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کا وقت برباد کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بڑے لوگ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کی زندگی برباد کرے اور یہ بعد میں بیٹھ کے روتا رہے، گالیاں اور بددعائیں دیتا رہے۔ بڑا آدمی کبھی ایسی جھک نہیں مارتا، ایسے کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے؟ تو کام کیا ہوا؟ کیا آپ آئندہ کیا کر کے آئیں گے؟ مہاتما گاندھی کا اصل نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے بیٹے؟ اچھا بھئی، اب تو چلیے، کیا ٹائم ہو گیا؟ بہت وقت ہو گیا نا۔ تو پہیلیاں آج کچھ کہیں یا آئندہ پہ رکھیں؟ آج کہیں؟ اچھا، آپ کو پہیلیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اچھا بھئی، آج ایک پہیلی یہ ہے، جلدی لے لو سستی ہے، جلدی لے لو سستی ہے، پانی میں ایک کشتی ہے۔ جلدی لے لو سستی ہے، پانی میں ایک کشتی ہے۔ مچھلی کیسے ہوئی بھئی؟ جلدی لے لو سستی ہے، پانی میں ایک کشتی ہے۔ پانی میں کشتی کہاں ہوئی بیٹے؟ مچھلی کیسے کہہ دیا، اور بغیر سوچے کہہ دیا؟ اچھا بھئی، تمہیں ایک لطیفہ سنائیں کہ پانی میں ایک خان صاحب تھے، وہ کہیں جنگل میں جا رہے تھے، تو بہت تھک گئے، آہستہ آہستہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، وہ چلتے چلتے سو گئے۔ یہ بعض لوگوں کو مرض ہوتا ہے بیٹے، گاڑی چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں۔ آپ کبھی یو ایس جائیں اور یا انگلینڈ جائیں تو یہ جو لانگ روٹس ہوتے ہیں نا، ان میں وہ مختلف طریقے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر گاڑی وہاں پہ چلی جائے تو ٹکرانے کی بجائے پہلے ہی اس میں اتنی گڑگڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ سویا ہوا بیدار ہو جاتا ہے۔ تو خان صاحب جھومتے جھامتے سوتے جاگتے چلے گئے، اور آگے جو پڑا پاؤں تو وہ تو دریا تھا۔ وہ بہت چیخے، مر گیا، جلدی آؤ۔ اب کہاں کون وہاں سنتا، اللہ کو منظور تھا، ان کا پاؤں دریا میں پتھر پہ پڑ گیا اور وہ جم کے کھڑے ہو گئے۔ اب کنارہ دور، تیرنا جانتے نہیں، خان صاحب بڑے پریشان کہ اب باہر کیسے نکلیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب پتہ نہیں رات گزرے، کوئی آئے نہ آئے، کیا کروں؟ تو اس نے کیا کیا، جو مچھلی آتی تھی نا اس کو پکڑ کے کہتا تھا کہ میں تو مرتا ہوں، جا تو زندگی گزار، باہر پھینک دیتا کہ میں تو مرتا ہوں، تو اس قید سے نکل، اور باہر پھینکتے رہے مچھلیاں۔ یہ ایک دانشمندی کا مظاہرہ تھا۔
اچھا بھائی، تو آ جائیے اصل پہیلی کی طرف. کیا کہتے ہیں؟ جلدی لے لو سستی ہے، پانی میں ایک کشتی ہے. یہ اس طرح کی ایک پہیلی اور بھی تھی جو بچہ بوجھ گیا تھا. انڈے، پانی میں کشتی. سمجھ آیا؟ اچھا، دوسری پہیلی اس سے ذرا سی مشکل ہے. 3 پرندے ایک ہی نام. 3 پرندے ایک ہی نام، ایک سائز ایک ہی کام. ایک سائز ایک ہی کام. پورا تو سنیے، ارے پورا تو سنیے. تینوں جائیں آگے پیچھے، دوڑے دوڑے صبح شام. پنکھا. او دیکھیں بھائی، یہ آپ نے خود بوجھا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. پنکھا یہاں تو شاید نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں تینوں پر ہے نا. تو 3 پرندے ایک ہی نام، ایک سائز ایک ہی کام، تینوں جائیں آگے پیچھے، دوڑے دوڑے صبح شام. اور آخری پہیلی، راجا کے راج میں نہیں. سنیے، کسی بچے نے سنی ہو تو پہلے بتا دو. راجا کے راج میں نہیں، مالی کے باغ میں نہیں. راجا کے راج میں نہیں، مالی کے باغ میں نہیں، چھیلو تو چھلکا نہیں، کھاؤ تو گٹھلی نہیں. ہاں حسنین، آپ بتائیے، آپ تو بہت گہری سوچ میں ہیں. راجا کے راج میں نہیں، چیز کوئی کھانے والی ہے لیکن مملکت میں ہے ہی نہیں، کسی جگہ بکتی ہی نہیں. یا اللہ کہاں جائیں؟ ممکن ہے کوئی پھل ہو تو کہتا ہے کہ مالی کے باغ میں نہیں. دکانوں پہ بھی نہیں بکتی، دکانوں پہ بھی نہیں بکتی اور باغ میں بھی نہیں ملتی. کھاؤ، چھیلو تو چھلکا نہیں، اس کے اوپر کوئی کور، کوئی چھلکا ہے ہی نہیں، آپ ڈائریکٹلی اسے کھاتے ہیں. اور کھاؤ تو گٹھلی نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا جن میں گٹھلی نہیں ہوتی. کھانے پینے کی بہت سی چیزیں جس میں گٹھلی نہیں ہوتی. اب بتائیے. اب بتائیے جی، کہیے. انگور مالی کے باغ میں نہیں. اولے برستے ہیں نا. دیکھا، راجا کے راج میں نہیں. بادشاہ جب چاہے اولے برسنے کا حکم دے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے. نہ اولے بازاروں میں بکتے ہیں، اور مالی کے باغ میں نہیں. چھیلو تو چھلکا نہیں، صحیح ہے، اور کھاؤ تو گٹھلی نہیں. اولا جو ہوتا ہے بالکل پیور واٹر کی ایک قسم ہوتی ہے. پانی منجمد ہو جاتا ہے اور اس کا پانی بہت صاف بھی ہوتا ہے. اسی لیے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازے کی پڑھاتے تھے یا خود اپنی نماز میں بھی، دونوں صورتوں میں اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ طاہرنی بالماء والثلج والبرد. اور اللہ مجھے دھو دے میرے گناہوں کو پانی کے ساتھ، بارش کے پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ. اولے جب پگھل جاتے ہیں تو خالص پانی بن جاتا ہے. اور اسی طرح جب جنازہ پڑھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ طاہرہ بالماء والثلج والبرد. اللہ اس میت کو، اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما، ایسے دھو دے جیسے پانی کے ساتھ کوئی چیز دھو دی جاتی، جیسے برف پگھلے ہوئے پانی کے ساتھ، اولوں کے پاک پانی کے ساتھ جیسی چیزیں دھلتی ہیں، اللہ اس میت کو بھی ایسے ہی دھو دے. یہ دعائیں آپ یاد کیا کیجیے. آپ ایک کام یہ بھی کر لیجئے. ایک کام تو ہم نے آپ کو بتایا گاندھی جی کا نام. دوسرا کام یہ کیجئے کہ یہ جو دعا ہے نا، یہ آپ جائیں
جو علماء کام کر رہے ہیں، محمد عبدالجبار صاحب ہیں اور محمد الوہاب صاحب وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، ان سے جا کر یہ دعا نکلوا کے اسے یاد کیجئے. نماز میں کب اسے پڑھنا ہے، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، کب اسے پڑھنا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ جب آئندہ آئیں گے تو ہم کسی سے بھی سن لیں گے کہ وہ دعا سنا. ٹھیک ہے، اتنا کام تو ہو جائے گا. کیوں وہ کر اتنا کام تو ہو جائے گا. کیوں بھائی عبداللہ، یہ کام آپ. السلام علیکم.